سورۃ الانشقاق ہے، مکی سورت، 25 آیات ہیں اس میں، اور مضمون اس کے زیادہ تر قیامت سے متعلقہ ہیں۔ قیامت کے احوال ذکر کر کے ان پر انسان کو غور و فکر کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور وہ حکم مان لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ آسمان اسی لائق ہے، وہ حکم سن لے اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے۔ وَإِذَا اور جب، الْأَرْضُ زمین، مدت پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور وہ نکالے گی، مَا فِيهَا جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے، وَأَذِنَتْ اور وہ حکم مان لے، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ زمین اسی لائق ہے، وہ اپنے رب کا حکم سن لے اور وہ اسی لائق ہے۔ یا ایہا الانسان اے انسان، انکا کادح تجھے تکلیف اٹھانی ہے، الی ربک اپنے رب تک پہنچنے میں، کدحن مشقتیں سہ کر، فملاقیہ پھر تجھے اس سے ملنا ہے۔ اے انسان تجھے تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، مشقتیں سہ سہ کر پھر اس سے ملنا ہے۔ فَأَمَّا پس بہرحال، من جس شخص کو، اوتیا دیا گیا، کتابہ اس کا اعمال نامہ، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو جس کو ملا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، فسوف تو جلد ہی، یحاسب حساب لیں گے اس سے، حسابا یسیرا آسان حساب، تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب۔ اللہ ہمارے ساتھ آسانیوں والے معاملے فرمائے۔ وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے گھر والوں کے پاس، مسرورا خوشی سے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ اور جس کو ملا، کتابہ اس کا اعمال نامہ، وراء ظہرہ پیٹھ کے پیچھے سے، جس کو ملا اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے، فسوف تو وہ جلد ہی، یدعو ثبورا موت کو پکارے گا، تو وہ جلد ہی پکارے گا موت کو، ویصلی اور پڑ جائے گا، سعیرا آگ میں، انہ کان کیونکہ وہ تھا، فی اہلہ اپنے گھر میں، مسرورا بے نیاز، بے پرواہ، خوش، کیونکہ وہ اپنے گھر میں رہا تھا بے پرواہ، بے غم اور خوش، اسے کوئی قیامت کا احساس نہیں تھا۔ انہ ظن اس نے یہ سمجھا تھا، ان لن یحورا کہ لوٹ کر نہیں آئے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ اس کا رب، کان بہ بصیرا اس کو دیکھتا تھا، کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں تک ذکر کیا گیا قیامت کا اور اس کے لیے کی گئی کوششوں کا۔ پہلی آیت ذکر کی گئی جب آسمان پھٹ جائے گا، انشقت، انشقاق بمانا پھٹ جانے کے، اور یہ تب کی بات ہے جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے، خواہ وہ خزانے ہوں یا دفن کی ہوئی چیزیں ہوں
یا انسانوں کے مردہ جسم ہوں وہ سب نکل آئیں گے باہر، اور سب کچھ جو ان میں سے نکلے گا تو محشر کے لیے ایک نئی زمین تیار کی جائے گی جس میں نہ کوئی غار، نہ پہاڑ، نہ گھر، نہ درخت، بالکل ایک صاف ستھری زمین ہوگی، اور اس کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا تاکہ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر وقت تک والے تمام مخلوقات اس میں جمع ہو جائیں، جو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ یہاں زمین اور آسمان کے اس پھٹنے کے ساتھ ایک چیز کی زیادتی کی گئی ہے، دونوں کے لیے ذکر آیا، آسمان کے لیے بھی آیا کہ وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور زمین کے لیے بھی یوں ہی کہا کہ وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ تو آذینت اصل میں کہتے ہیں سننے کو، اور سننے کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ مان لینا۔ سننا اسی کو کہتے ہیں کہ جب انسان اس کو مان لے تو وہ سننا، ورنہ تو ہماری بات بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو انہوں نے سن لیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کی، بلکہ یہ ان کے لائق تھا کہ یہ اللہ کا حکم مانتے، کیونکہ احکام الہی دو طرح کے ہیں، ایک تو شریعت کے احکامات ہیں جس میں قانون بتا دیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح سے کرو گے تو فائدہ ہے، اس کے خلاف جاؤ گے تو یہ نافرمانی ہے اور اس پر سزا ملے گی، لیکن کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ جیسے نماز ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ فرض ہے، پڑھو گے تو چھوٹ جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو جہنم ہے، لیکن نماز کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ زکوٰۃ لازم ہے ہر صاحب نصاب پر، اس کو مصارف بھی بتا دیے گئے، اس کو طریقے بھی بتا دیے گئے۔ زکوٰۃ دو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں دو گے تو قیامت میں بہت شدید عذاب ہیں، لیکن مجبور دینے پر نہیں کیا گیا۔ تو یہ شریعت کے احکامات ہیں کہ جن کا لازم ہونا انسان اور جنات پر آتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے کوئی ان کو کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے وہ کام ان سے ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ زبردستی کے ہیں ایک طرح، اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، انسان اور جنات سمیت باقی تمام، جس کا تعلق تقدیر سے ہے کہ جس چیز کے لیے جو کچھ مقرر کر دیا گیا اور تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ اس کے ساتھ ہو کر رہتا ہے، چاہے کوئی کرنے والا مومن ہو یا کافر ہو، فاسق ہو یا متقی ہو۔ شریعت کے احکامات وہ ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے کچھ اللہ کے فرمان بردار بن جاتے ہیں، کچھ نہ مان کرنا فرمان، اور تقدیری احکامات کون سے ہیں کہ جو اللہ نے جیسے لکھ دیے وہ ویسا ہو کر رہے گا۔ تو یہاں پر اب تعمیل حکم کے کہ وہ انہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، وہ اسی لائق تھے، تو اس میں دو باتیں ہیں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کچھ دیر کے لیے اتنا ہی شعور عطا کر دیا تھا اور پھر انہیں یہ حکم دیا تھا کہ میرا حکم مانو، تو انہوں نے حکم مان لیا، تو یا تو یہ صورت ہوگی کہ اپنی مرضی سے حکم مانا، اللہ نے انہیں کچھ دیر کے لیے شعور عطا فرمایا، اور یہ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ مانتے یا نہ مانتے یہ ان کے ذمہ تھا ہی، وہ ایسا کر کے ہی رہتے کیونکہ وہ اللہ کو انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو بھی مطلب ہو، مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کی بات مان لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، زمین کو لمبا کر دیا جائے گا، کھینچ دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو اس طرح سے کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا جیسے چمڑے کو یا ربڑ کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میدان حشر کا یہ حال ہوگا کہ اس میں چونکہ دنیا کی ابتدا سے آخر بندے تک ہر انسان موجود ہوگا، تو ہر انسان کے حصے میں صرف اتنی ہی زمین آئے گی جس پر اس کے پاؤں لگ سکیں گے۔ تو سختی کے دن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین سب کچھ اگل دے گی جو اس کے اندر ہے، خالی ہو جائے گی، چاہے وہ زمین کے اندر موجود خزانے ہوں جو اللہ نے رکھے، یا وہ دفن کی ہوئی چیزیں جو لوگوں نے دفنائی، ان میں انسان بھی، انسانی وجود بھی ہیں، تو یہ سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ پھر اس کے بعد انسان کو کہا کہ اے انسان تو مشقت اٹھائے گا اس دنیا کے اندر۔ قادح کہتے ہیں کہ کسی کام میں اپنی مکمل قدم کا مطلب مکمل جو ہے اپنی طاقت لگا دینا،
تو کہا کہ ہر انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جدوجہد کرنے والا. ہاں، اب جدوجہد کیسی ہوگی پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. انک کادح، تو مشقتیں اٹھانے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تو لازم جائے گا، اس کے لیے تو مشقتیں اٹھا رہا ہے. جیسے انسان چاہے وہ نیک ہو، برے ہوں، مومن، کافر، اپنی فطرت میں اس چیز کے وہ عادی ہیں کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں. تو پھر اچھے لوگ اپنے معاش اور ضروریات زندگی کے لیے جائز طریقے اختیار کرتے ہیں، اور بدخصلت انسان برے طریقے. اب جو لوگ برے طریقے اختیار کرتے ہیں انہیں صحیح کام کرنے والوں سے بھی زیادہ دماغ لگانا پڑتا ہے. ایک محنت مزدوری والے کو کوئی دماغ نہیں لگانا پڑتا، اس کو صبح اپنے اوزار اٹھاتا ہے اور کام پہ چلا جاتا ہے. ایک چوری ڈاکے کرنے والے کو مکمل اپنے لیے ایک ترتیب بنانی پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ زندگی میں سارے ڈر کے رہتا ہے. تو یہ مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن ایک کی مشقت صحیح طرز پر ہے، ایک کی صحیح طرز پر نہیں. اور کہا کہ یہ چیز چاہے تم حرکت کرو نہ کرو، تب بھی اگر سکون سے بھی رہو تب بھی یہ ایک سفر ہے جو طے ہو رہا ہے. جیسے ہم دیکھیں کہ جس دن ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہ دن بھی ختم ہو جائے گا، جس دن ہم سارا دن سو کر گزار دیں گے. اب جب ہم سوئے ہیں تب تو ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ دن تب بھی گزر گیا. تو ایک ایسا سفر ہے کہ اس میں کوئی حرکت کر رہا ہے تب بھی وہ گزرے گا، اس میں سکون سے رہ رہا ہے تب بھی وہ گزرے گا. اور ایک ایسی انتہا ہے جس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہر انسان کی جدوجہد اور محنت مشقت موت پر ختم ہو جائے گی. تو یہاں تک تو انسان کی جدوجہد ہے کہ کسی نے اچھے کام کیے، کسی نے برے کام کیے. امتحان کہاں چلا گیا؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف. اور یہ وہی بات آ گئی جو پہلے بھی سبق میں گزر چکی تھی کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قاعدہ قانون نہیں ذکر کیا کہ میں نیک لوگوں کا رب ہوں یا میں برے لوگوں کا رب ہوں. دونوں کے لیے کہا الی ربک، اپنے رب کی طرف. فرمان بردار بھی شامل ہے، نافرمان بھی. قیامت کے دن اللہ کس کو اپنا بندہ کہیں گے؟ کہ جو وہاں پر کامیاب قرار دے دیا گیا، اللہ ان کو فرمائیں گے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو اب کہا کہ دنیا کے اندر تمہاری مشقتیں الگ تھی، آخرت میں فملاقیہ، تمہیں اس سے ملنا ہے، تمہیں اس سے ملنا ہے. میں دو باتیں ہیں، یا تو تمہیں اس سے ملنے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تم نے کیے ہیں وہ تو اللہ کے پاس جمع ہوئے، لہٰذا اب تمہیں اپنے انہی کرتوتوں کے ساتھ ملنا ہے. تو جیسے کام ہوں گے، جیسے کرتوت ہوں گے، ویسے تمہارا نتیجہ نکل آئے گا. اور یا اس سے ملنا ہے کا اشارہ اللہ کی طرف ہے کہ دنیا کے اندر اچھے اعمال بھی کیے، برے اعمال بھی کیے، لیکن کیا ہے، اب اللہ کے سامنے اپنے ان اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے. لہٰذا اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ رب کے سامنے جانے سے کہ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے ہر انسان کے لیے. نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. جنہیں دائیں ہاتھ میں ملیں گے ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائیں گے. اور آسان حساب میں یہ حدیث بار بار گزر چکی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحاسب حسابا یسیرا، ان کا آسان حساب لیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو حساب یسیر کہا وہ اصل میں حساب نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اللہ کے سامنے پیشی ہے. جس کا حساب لیا گیا وہ ہرگز نہیں بچ سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کڑی منزلوں سے اپنے خاص فضل و کرم سے بچا کے رکھیں. تو مومنین کے بھی اعمال اللہ کے سامنے تو پیش ہوں گے، لیکن ان پر بات پرس نہیں کی جائے گی، سوال جواب نہیں کیا جائے گا. اس کا حساب یسیر. اور یہ اس دنیا کے اندر ہی اگر انسان سوچ لے ایک لمحے کے لیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ان کو ایک دن اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ اکبر. اور کہا کہ پھر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے. تو گھر والوں میں بھی دو مطلب، یا تو جنت کی وہ حوریں مراد ہیں جو وہاں پر انسان کے لیے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اس کے اہل و عیال بھی نیک تھے اور جنت میں چلے گئے تو پھر ان کے پاس جائے گا اور ان کو یہ خوشخبری اپنی کامیابی کی سنائے گا.
اور جن کے نامہ اعمال ان کو پشت کی طرف سے دیے گئے، اور پشت کی طرف سے دینے سے کیا مراد تھا کہ ان کے ہاتھ کو پیٹ میں ڈال کر کمر سے نکالا جائے گا اور پھر اس میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے. اللہ اکبر. تو وہاں پر یدعو ثبورا، موت کو پکاریں گے کہ کاش مر جاتے، مٹی ہو جاتے، لیکن عذاب سے بچ جاتے، اس ذلت سے بچ جاتے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور سب سے پہلی وجہ کیا بتا دی کہ یہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آخرت سے بے فکر تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت کچھ ہے ہمارے لیے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. جیسے قرآن کریم کی دوسری جگہ پر بھی ان کا حال بتایا کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اپنے اہل و عیال کے اندر رہتے ہوئے بھی آخرت سے ڈرتے تھے، بے فکر نہیں تھے. تو جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرتے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، وہ کامیاب ہو گئے. جو بے فکر تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ان کا رب تو ان کو دیکھ رہا ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان کڑے امتحانوں میں ہمیں نہ ڈالیں. ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم سے دنیاوی یہ سخت گرم برداشت نہیں ہوتے، کسی کی معمولی ڈانٹ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنیا کے اندر لوگ فلاں نے ڈانٹ دیا تو خودکشی کر لی، فلاں نے یہ کہہ دیا تو خودکشی کر لی. لہٰذا ہم تو اتنے معمولی سے چھوٹے دل والے لوگ ہیں، ہم تو دنیاوی حالات برداشت نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنانے والا اور اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.